بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہو چکا ہے اور آج عید الفطر کا دن ہے۔ آج کا دن بھی بہت ہی خاص ہے۔ آج کے دن جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ نے اسے لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے تو یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور آج کے مصروف ترین دن میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اللہ کا یہ نام پڑھ لیں۔ آپ اپنی حاجت پوری ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک بار پورے یقین سے مصلی بچھا کر اپنے رب کے آگے جھولی پھیلا کر دیکھیں۔ اس عمل میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنی حاجت پوری کروا کر ہی اٹھیں گے۔ انشاءاللہ حاجت کسی بھی قسم کی ہو، اوپر والا ضرور پوری کرے گا۔ چاہے رزق کا مسئلہ ہو، کاروبار بند ہو، گھریلو مسائل ہوں، یا پھر آج کل پڑھائی کی وجہ سے یا پھر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے لڑکی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا اور مائیں پریشان رہتی ہیں، تو آج کا وظیفہ خاص طور پر میری ان ماؤں بہنوں کے لیے ہے۔ اب آپ کی پریشانی ختم، بس آج ہی آپ اس وظیفہ کو پڑھ لیں۔ عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے۔ دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ کے نیک بندے اللہ کی بے پایہ رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ حضرت وہاب بن منبع فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ آج کا دن بڑے رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ اس دن کے انعام و اکرام کا اندازہ اگر آپ کو ہو جائے تو سجدے سے کبھی سر نہ اٹھاؤ۔ آج عید کا دن کا تحفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا، اور یہ اتنا آسان اور سادہ وظیفہ ہے کہ کرنے میں کوئی بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ اس وظیفے کو آپ چلتے پھرتے کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کم سے کم 3 بار درود شریف لازمی پڑھا کریں، اور کوشش کریں
کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ ویڈیو ہے یہیں پر روک کے سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کا بٹن بالکل ویڈیو کے نیچے ہے جو لال رنگ کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور اس کا ثواب سب مسلمانوں کو اس نے بخش دیا تو ان میں سے ہر ایک کی قبر میں 1000 نور داخل ہوں گے، اور یہ آدمی خود جس وقت وفات پائے گا اس کی قبر کے اندر بھی اللہ تعالی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ اگر یہ کلمات صدق کے دل سے پڑھے جائیں تو ان کلمات کا اثر ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ یہ کلمات تمام پریشانی کا حل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ وظیفہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمایا، اور یہ اتنا چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے کہ صرف 300 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس عمل کے بعد بھی آپ نے درود شریف 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کے عمل کر کے فارغ ہوں گے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے سارے بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو رزق بھی کشادہ ہو جائے گا۔ آپ کے مانگنے میں تو کمی آ سکتی ہے، آپ کے گڑ گڑانے میں تو کمی آ سکتی ہے، آپ کے آنسو بہانے میں تو کمی آ سکتی ہے، آپ کے صدق کے دل سے دعا مانگنے میں تو کمی آ سکتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ دعا مانگیں گے اللہ کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور آپ کے اوپر نعمتوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپنے خزانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، تو پھر آپ جتنا مرضی چاہے سمیٹ لیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کو کسی بھی عمل پر کامل یقین نہیں ہو وہ عمل اثر نہیں کرتا، اور آپ کو اس وظیفے پر یقین کیوں نہ ہو، یہ وظیفہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کے فوائد اور انعام و اکرامات بتائے، تو آپ نے آج کا یہ عید کا دن ضائع نہیں کرنا، اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ نے آج کا دن قیمتی بنانا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن ٹائم کی نسبت سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرو تو یہ ٹائم کچھ بھی نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی نعمتوں کی بوچھاڑ کرے گا۔ بس یہی ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس وظیفے کو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔